رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ حاضرین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آیت سورہ نوح کی ہے، اور اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ فرمایا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے، مومن مردوں میں سے ہوں یا مومن عورتوں میں سے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور اے اللہ ظالموں کی ہلاکت و بربادی میں تو اور اضافہ فرما۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایک اولاد پر لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے انتقال فرما جانے کے بعد کیا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے تم دعائے مغفرت کرو، اور اسی طرح تمہارے ماں باپ جب زندہ تھے، ان کے جو دوست و احباب تھے، تو اپنے ماں باپ کے انتقال فرما جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے دوست و احباب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آئیے ذرا اس بات کو دوسری حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے کا سفر کرتے تو اونٹ کے ساتھ ایک گدھا بھی سواری کے لیے رکھتے تھے۔ ایسا اس لیے کہ اگر اونٹ تھک جائے تو اسے کچھ آرام کرنے کا موقع مل جائے اور گدھے پر سواری کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مکہ جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی سے حضرت عبداللہ بن عمر کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تم فلاں کے بیٹے اور پوتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں فلاں کا بیٹا اور پوتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ گدھا جو اونٹ کے ساتھ سواری کے لیے رکھتا تھا، اس گدھے کو اس دیہاتی کو دے دیا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پگڑی رکھا کرتے تھے جسے سر پر باندھتے تھے، وہ پگڑی بھی حضرت عبداللہ بن عمر نے اس دیہاتی کو دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا، اللہ آپ کو بخشے اے عبداللہ بن عمر، آپ نے تو اس دیہاتی کو بہت کچھ دے دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے ایسا اس لیے کیا
کہ میں نے اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد ماں باپ کے دوست و احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس دیہاتی کا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارے ماں باپ کے دوست و احباب تھے ان کی زندگی میں، اب ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہ رہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اپنے یہاں کوئی پروگرام ہو تو اس پروگرام میں ان کو مدعو کریں، اور اگر کوئی مشورہ ہو تو ان سے مشورہ بھی لیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اور یہ حکم اور یہ تعلیم صرف مذہب اسلام کے اندر ہی مل سکتی ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں ایسی تعلیم نہیں مل سکتی۔ اسی طرح ماں کے انتقال کر جانے کے بعد یا ماں کی موجودگی میں ماں کی بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے ساری باتیں واضح کر دیں اور فرما دیا کہ جس طرح تم اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو اسی طرح اپنی خالہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، کیونکہ خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی روزی میں فراخی عطا کرے گا اور اس کی عمر کو دراز کرے گا۔ اور خالہ یہ ماں کی بہن ہوتی ہے اور یہ رشتے کے اندر آتی ہے، اسی لیے خالہ کے ساتھ بھی ہر اس شخص کو جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ یہ چند باتیں میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رشتہ ناتا کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عنایت کرے۔ آمین۔